ایسا قرآن میں ہے کیا نور؟ ہے نا با اللہ ہے نا کیا قد جاءکم من اللہ نور، وہ قرآن وہ نور اللہ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، بولے تو کیا بولتا ہے وہ قرآن؟ پھر وہ کتاب مبین بولتا ہے نا، وہ کتاب مبین قرآن ہے، نور کون ہے؟ تو معلوم قرآن نہیں نور، اس آیت میں نور سے مراد قرآن نہیں، کیا مراد ہے؟ حضور محمد عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کیا کہہ رہے؟ یہ بشر نہیں ہے صورت کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بشر، لیکن یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ملکن کریم، فرشتہ ہے، اور وہ بھی معمولی فرشتہ نہیں، یہ کوئی بڑا فرشتہ ہے۔ مطلب کیا یہ نور ہے؟ فرشتہ سراپا نور ہوتا ہے، سراپا نور ہوتا ہے، اس کے پر بھی نور، اس کی آنکھیں بھی نور، اس کا چہرہ بھی نور، اس کے بازو بھی نور، اس کا سارا جسم نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو حضور کو نور نہیں مانتے ان عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں نا جی۔ ఎన్నపా ఎప్పుడు ఎప్పుడు చొన్నాగా ఎప్పుడు పా ఇప్పుడు చొన్నాగా ఎప్పుడు పా ఇప్పుడు ఇల్లే అప్పుడు పా یوسف کو دیکھنے والی عورتوں علیہ السلام دیکھنے والی عورتوں نے کیا حال کر دیا؟ انگلیاں کاٹ لی اور کہا کہ یہ فرشتہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ اب حضور کو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا بولیں آپ۔ یوسف علیہ السلام کو جو دیکھا خدا نے بیان کر دیا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ یوسف بشر ضرور ہیں، دوسرے بشروں کی طرح نہیں، یہ ظاہر ہوا نا۔ پھر حضور کو ہمارے جیسا بشر بولتا نہ انہیں۔ اب قرآن کے سوا میں نے کچھ بولا ہے؟ ایک حدیث بھی نہیں سنائی جہاں تک مجھے یاد ہے، کچھ ضمن میں کوئی حدیث آ گئی تو آ گئی، صرف قرآن ہی قرآن ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، هذا الكتاب کیا قرآن، وان كنت من قبل لمن الغافلين۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہم سناتے ہیں قصہ، اس سے پہلے آپ غافل تھے، مطلب کیا؟ جاہل تھے نہیں کہا، جاہل ہونا اور ہے، غافل ہونا اور ہے۔ مطلب کیا؟ یہ قصہ سب آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے نا، اس لیے ہم سنا رہے ہیں۔ تو نبی کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے اس سے، میں سنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو علم نہیں بول کر نہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو یہ قصہ معلوم نہیں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں، معلوم ہے لیکن توجہ اس طرف نہیں تھی نا، ذرا اس طرف توجہ۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْحَافِظ نہیں، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حافظ نہیں، کوئی حافظ نہیں، میں بھی حافظ نہیں، پھر کیسا چلے گا؟ آپ حافظ نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جگہ جگہ مدرسے ہی مدرسے حافظوں کے، ہاں یہاں کوئی نہیں آیا۔ اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اگر ہے بھی تو کچھ بولتا نہیں، اب بیچ بیچ میں سے آئے تو ہم پوچھیں گے کیا حال ہوگا ہمارا۔ یہ عامری لوگوں کا تو دستوری اور ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے جی؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ
فرشتے میں بھی خاص فرشتہ، بڑے مرتبے والا فرشتہ. تو اب حضور کو جس نے دیکھا ہوگا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کیا سوچا ہوگا؟ کیا دل شیفتہ سید مکی مدنی ہے، دل شیفتہ سید مکی مدنی ہے. کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے. نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر ایسی کوئی تصویر بنے گی نہ بنی ہے. یہ حضور کو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ وہ زنان مصر تھیں جو سوچا کہہ گئیں. یہ صدیق اکبر ہیں. جو حال ہے حال ہی ہے، زبان پر نہیں لایا. یہ عمر فاروق ہیں، جانتے ہیں یہ کون ہے، ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے. زبان سے کچھ نہیں کہتے. یہ عثمان غنی ہیں، یہ مولا علی ہیں. وہ نہیں کہتے کہ نبی کیا ہیں، نبی کیا ہیں، نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں کیا کہتے ہیں. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں، جسے میں نے دیکھا نہیں. یعنی میں نے خدا کو دیکھ کر عبادت کی. کیسے دیکھا؟ مصطفیٰ کے چہرے میں جلوہ خدا دیکھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو بندگان خدا، تو حضور کو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ ملک کریم سے زیادہ ہی سمجھے گا نا. ملک کریم نور ہے مگر مخلوق. اب حضور کو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ لہذا کہا کہ مصطفیٰ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر. صرف بشر ہی نہیں، ایک پردہ نہیں اور بھی پر. انما انا بشر مثلکم. صرف بشریت، انما انا بشر بولے تو انکار کر دیں گے. قل اے مصطفیٰ تم فرماؤ. اب تک نہیں کہی ہیں باتیں، یہ کہہ رہا ہوں اور یہ علل اعلان کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. قل انما انا بشر نہیں، قل انما انا خالص، قل انما انا بشر نہیں، قل انما انا بشر مثلکم. مگر ہر جگہ مثلکم نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ سبحان اللہ. قرآن میں ہر جگہ انا بشر مثلکم نہیں ہے، یا محمد بشر مثلکم یہ نہیں ہے، حضور بشر مثل نہیں. ایک جگہ کہا بشر مثلکم، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قل سبحان ربی، اے مصطفیٰ تم فرماؤ پاک ہے میرا رب. حل کنت الا بشر الرسولا. آپ لوگ سن رہی ہیں؟ سن رہی تو رہی یعنی تیزی سے سن رہی ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بہت جذبے سے سن رہی ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا پتہ جی. آئے اب اس میں کون بیٹھا ہے دل والا معلوم نہیں، وہ اگلوا رہا ہے. کہیں یہی تو نہیں یا یہ نہیں؟ اللہ والا کون بیٹھا ہے کس کے پردے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی بیٹھا ہے اہل دل اہل نظر. اب اس کی ضیافت تباہ ہو رہی ہے، اسے یہ لقمے کھلائے جا رہے ہیں اور سبھی سن رہے ہیں. کوئی یہ ہوتا ہے وہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک جگہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرماؤ کہ بلا شبہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں. یہاں فرمایا، یہاں
یہ آیت سورہ کہف کی آخری آیت ہے. سبحان اللہ. جی صحیح ہے. جی. سورہ کہف بعد میں ہے، اس سے پہلے ہے سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ میرے پاس دلائل ہیں، اس کا نام سورہ اسراء ہی ہے، بنی اسرائیل نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات. سورہ کہف بعد میں، سورہ کہف بعد میں. سورہ کہف میں لکھا قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا، مثلیت کی بات. اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ قل، اے محبوب تم فرماؤ. یہاں بھی قل ہے، وہاں بھی قل ہے. قل، اے مصطفیٰ تم یہ بھی بولو. صرف وہی نہیں، مثلکم کی بات ہی نہیں، بغیر مثلکم کی بھی بات ہے. قل یہ بھی بولو، وہ بھی بولو، یہ بھی بولو. سمجھنے والے سے سمجھیں گے. قل، اے مصطفیٰ تم فرماؤ. اے مصطفیٰ خوش قسمت ہو اے بنگلور والو، پیر عامر کلیمی کا فیضان وابستہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرا پیر متوجہ ہے اس وقت. مجھے نہ دیکھو، میں لاؤڈ سپیکر ہوں، مائکرو فون پہ کوئی بول رہا ہے تو لاؤڈ سپیکر ادھر بولتا ہے. سرکار فقیر نواز، سرکار فقیر نواز، سرکار فقیر نواز، سرکار فقیر نواز، زیادہ فقیر نواز، زیادہ فقیر نواز. بڑے خلوص سے بلایا آپ لوگوں نے، بار بار بلایا، اصرار کر کے بلایا. یہ آپ کے لیے فیضان عامری، فیضان عامر کلیمی ہے. میں فیضان بول رہا ہے، ہم نہیں بولتے، ہم بولنے والے سمجھیں گے گونگے ہو جائیں گے. سرکار فرماتے تھے میں سمجھوں بولنے والا ہوں تو گونگا ہو جاؤں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. یہ مثلکم کی آیت بعد ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ قل، اے مصطفیٰ تم فرماؤ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے بشریت سے، انسانیت سے، عبدیت سے، کھانے پینے سے، خواص بشری سے. قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں بشر اور رسول ہوں. یہاں مثلکم ملے، یہاں مثلکم نہیں ہے. مثلکم کی آیت بعد ہے، پہلے مثلکم نہیں ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بشریت مقدسہ اور بے مثل بشریت کے مقر ہیں، مصدق ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں حضور کی بشریت بے نظیر پر، بشریت مقدسہ، بے مثل بشریت پر، حضور کی نورانی بشریت پر، نوری بشریت پر ہمارا ایمان ہے. لیکن حضور کسی بشر کے جیسے بشر ہیں یہ ہم نہیں مانتا. ایک صاحب تھے وہ بولے کہ ہم نہیں مانتا. خواجہ اجمیری کے جیسا ہندوستان میں کوئی بشر نہیں ہے، دنیا میں کوئی بشر نہیں ہے. یہ رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر بولتا، دوسرے بشر کے جیسا بشر بولتا. ہم نہیں مانتا. افغانستان کے تھے کہ ہم نہیں مانتا. ارے وہ بولنے والے کا وصال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے. سرکار نے بہت ان کی تواضع کی ان کو. ہم نہیں مانتا. تو کیا عرض کر رہا تھا، وہ پشتو بولتے تھے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. اور صحیح العقیدہ سنیے. قل، اے محبوب تم فرماؤ سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. کیا مطلب؟ قل کا حکم کیوں دیا؟ بولو محبوب کیوں کہا؟ اس لیے کہ
مصطفیٰ کو خدا سمجھ لیں گے. اس نے کہا کہ میں رب نہیں ہوں، رب پاک ہے، میرے ذاتیات سے پاک ہے. میں بشر ہوں، وہ بشر نہیں. میں عبد ہوں، وہ عبد نہیں. میں انسان ہوں، وہ انسان نہیں. میں کسی باپ کا بیٹا ہوں، وہ کسی باپ کا بیٹا نہیں. میری ماں آمینہ، اس کی کوئی ماں نہیں. میری بیٹی فاطمہ، اس کی کوئی بیٹی نہیں. سبحان اللہ، میرے جیسا وہ نہیں. میں بشر. کہیں مجھے خدا نہ سمجھ لو، وہ نہ سمجھ لو. میں ہوں، وہ ہے. سبحان ربی. رب کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے، رب کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے حضور کو کہنا پڑتا ہے بشر. انا بشر، کیا ہے، هل كنت الا بشر الرسول. میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں. قل، تم فرماؤ. حضور سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قل، تم فرماؤ. مطلب کیا؟ دوسرا کوئی بولے گا تو مانیں گے نہیں، تم ہی بولو. تم ہی کہہ دو. تمہارے جلوے ایسے جلوے ہیں، انسان یوسف کے جلووں کو دیکھ کر ما ھذا بشرا کہہ گیا. تم آئے ہو ہدایت پہنچانے کے لیے، کہیں لوگ تم کو خدا نہ سمجھ لیں. قل، تم کہو سبحان ربی، میرا رب اور ہے، میں رب نہیں، میں اس کا بندہ ہوں. سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول. میں بشر ہوں اور رسول ہوں. خالی بشر نہیں ہوں، رسول ہوں. بشر بھی ہیں، رسول بھی ہیں. جی ہاں، رسول ہیں، لیکن کیسے رسول؟ رسول ہیں کیسے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع. سبحان اللہ. ان میں سے یہ رسول جو ہیں سب برابر نہیں ہیں. کوئی کسی کا رتبہ کسی سے کم ہے، کسی کا سب سے اونچا رتبہ رسول اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. تو رسولوں میں آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. نبی کون ہے؟ میرے سرور سے بہتر، وہ فخر رسول، ہر پیغمبر سے بہتر. وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایاں، میں بدتر سے بدتر، تو بہتر سے بہتر. عام آدمیوں کو نہیں، نبیوں کو ہی دکھا دیا. دیکھو یہ دیکھو، میرا محبوب ایک طرف، تم سب ایک طرف. دیکھو ایسا ہے کیا کوئی صفے؟ جو امام ہے ویسا کوئی مقتدی ہے کیا؟ دیکھو اسی لیے ہم نے امام بنا دیا کہ یہ بے مثل ہے. سب کو اقتدا میں لگا دیا کہ یہ سب مل کر 1,24,000 مل کر بھی اقتدا کرنے والے امام ایک ہے. کثرت وحدت کے تابع ہے، ایک کے انیک تابع ہیں. ایک جھکتا ہے تو انیک جھکتے، ایک کھڑا ہوتا تو انیک کھڑے ہوتے. بیت المقدس میں لا کے کیا بتا دیا؟ دیکھو یہ اس میں سب کو دیکھو، آدم بھی، شیز بھی، ادریس بھی، یحییٰ بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، زکریا بھی، دانیال بھی، جرجیس بھی، شعیب بھی، ایوب بھی، لوط بھی، صالح بھی، ہود بھی. اور ہر نبی اپنی قوم میں سب سے ممتاز حسن والا ہوتا ہے. کیا حسن و جمال جمع ہوا ہے. تمام حسن ادھر دیکھ کے ادھر دیکھتے ہیں تو یہ کہاں ہے، یہ سب کہاں، سب کہاں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اصل ہے، وہ فرع ہے. بات سمجھ میں؟ کہاں سورج اور کہاں تالاب میں سورج کا عکس. یہ اصل ہے، یہ سائے ہیں. حضور کا سایہ نہیں تھا. کی نہیں تھا؟ حضرت آدم سایہ ہی تو ہیں، حضرت شیش سایہ ہی تو ہیں، حضرت ادریس سایہ ہی تو ہیں، حضرت نوح سایہ ہی تو ہیں، حضرت ایوب سایہ ہی تو ہیں. ہمارا سایہ نہ بولتا، نہ دیکھتا، نہ کرتا. حضور کا سایہ پیغمبر ہی کرتا.
جس جس کا پرداؤ، جس کا پرتاؤ، جس کا ظل، جس کا عکس، جس کا سایہ، جس کا شیڈو، جس کا رے نور ہو، انہیں خالی بشر رہیں گا یا نہ پائے دے. جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، جی جبرائیل علیہ السلام بشر نہیں، بشر کیا نہیں، ملک. مگر وہ کس کے نور سے پیدا ہوئے؟ تو حضور کے نور سے جو پیدا ہوا وہ اس سے بشریت کا کوئی تعلق نہیں. اور حضور صرف بشر، یا دوسرے بشر کے جیسے بشر. کیا بات کر رہے ہو ہیں؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، نماز جس کا صدقہ ہے اس کا ذکر ہے. یہ نہ ہوتا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ نہ ہوتا تو نمازیں کہاں ہوتی، روزے کہاں ہوتے، زکاتیں کہاں ہوتی، معبودان باطلہ کی پرستش تو ہوتی، معبود حقیقی کا سجدہ کہاں ہوتا، نماز کہاں ہوتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں کہاں بلند ہوتی، نعرہ تکبیر کہاں لگایا جاتا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی. تو نبی سب نبی آئے، لیکن حضور کیسے نبی ہیں؟ اللہ، تقریر ختم کر رہا ہوں، بہت وقت ہو گیا آپ حضرات کا. آپ کو لوگوں کو معلوم بھی ہے بھائی تقریر ختم کرتا ہوں بولے تو ابھی لمبا ہوتا ہو. کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے نا، کرتے عبادت کرنے والے کو انہیں پیدا کرتا، عبادت کرنے والے کو اللہ ہی پیدا کرتا. وہ خود پیدا ہو کے عبادت نہیں کرتا، اپنے عبادت کرنے والے کو اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے. جی پیدا کرتا، اور پھر اس کی عبادت کو بھی پیدا کرتا. اچھا ہم پیدا ہوئے نا، ہمارے پیدا ہونے میں ہمارا کچھ دخل ہے؟ دیکھیے آپ حضرات نے گھر بنایا، آپ نے گھر بنایا تو گھر بنانے میں آپ کا دخل ہے نا. ذہن میں تھا میں گھر بناؤں گا، خاص گھر، جگہ خریدوں گا، گھر بناؤں گا، اتنے پیسے میں بناؤں گا، اتنے لاکھ میں بناؤں گا، اتنے کروڑ میں بناؤں گا. پھر وہ لمحہ آ گیا کہ اتنے پیسے آپ نے جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے، پھر اس کے بعد گھر بنایا پلاننگ کے مطابق، آرکیٹیکٹ کو بلایا، اس نے گھر بنایا. جی تو اب گھر بنانے میں بہت غور سے سنیں، ایک ایک بات ایک ایک دفتر ہے. یہ کتابوں میں نہیں ملتی، یہ عامر کلیمی کے خطابوں میں ملتی ہے. یہ لائبریریاں خالی ہیں ان باتوں سے، مگر ساری لائبریریاں اسلام کی ان باتوں کی تائید ہی کرنے والی ملیں گی انشاءاللہ العزیز. بطفیل دامن مصطفیٰ بوسیلہ غوث البرا. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ تو آپ نے اپنا گھر بنایا تو آپ کی محنت بھی ہے نا، اس میں آپ کی کوشش بھی ہے. پہلے تعلیم حاصل کی، پھر ڈگری لی، پھر اس کے بعد جاب لیا، جاب حاصل کیا، پھر جاب کیا، کئی سال تک محنت کی، کمائی، پھر اس کے بعد جمع کیا، پھر اس جمع پونجی کو آپ نے خرچ کیا اور اپنی مرضی کے مطابق آرکیٹیکٹ جو ہے اسے لایا. لانے کے بعد اسے کہا کہ ایسا گھر بنا. واقعی وہ آرکیٹیکٹ بھی بہت زبردست تھا، بن کے بلڈنگ سامنے آئے، واہ کیا بلڈنگ، ارے واہ کیا ہے، اللہ مجھے پیسے دیا تو میں بھی بناؤں گا. جی کون جی آرکیٹیکٹ یہ ہے؟
تو اس میں آپ کا دخل ہے نا, اونر آف دی ہاؤس کا دخل ہے نا, محنت ہے, کوشش ہے, ذہن ہے, تدبیریں ہیں, صحیح ہے, کدو کاوش ہے, دوڑ دھوپ ہے, تگو داو ہے. اتنے لفظوں کی کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی؟ اب ضرورت پوچھے تو کس بات کی ضرورت ہے؟ آپ نے کوٹ پہنا, کیا ضرورت تھی؟ ہم کو پسند ہے کوٹ پہنا, ہم کو پسند ہے اردو بولتے ہیں, الفاظ بولتے ہیں, کیا ضرورت تھی؟ عبداللطیف کیمرہ لے کے بیٹھے, کیا ضرورت تھی؟ ان کو خواہش ہے اس کو نشر کریں دنیا بھر میں, کیا ضرورت تھی؟ کس کو کیا چیز کی ضرورت؟ اب یہ ٹوپی انہوں نے پہنی, کیا ضرورت تھی؟ وہ دو پلے کی ٹوپی پہن لیتے, یا وہ ویسی ٹوپی پہن لیتے, کیا ضرورت تھی؟ ان کو ضرورت, پسند ہے پہنا, ضرورت کیا بات؟ ناجائز کیا ہے؟ نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ جی گھر بنا, اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دخل ہے نا ہمارا. ہاں, اب دنیا بنی, ہمارا دخل ہے. سورج بنا, ہمارا دخل ہے اس میں. اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا, وما تعملون, اور تمہارے اعمال صالحہ جو ہے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے میں کرتا ہوں, میں 40 سال سے ایک وقت نماز نہیں چھوڑا رہے, تہجد نہیں چھوڑا رہے, میں کیا رہے سمجھا تو؟ یہ بولنے کے لیے نمازی بنا ہے. ہائے ہائے, خدا کو خوش کرتا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے. ماں کو خوش کرتا ہے, سب کو نہیں دکھاتا. ماں خوش ہو گئے تو بس ہے. خدا کو خوش کرتا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے. بولنا مولا تو خوش ہو گیا تو بس ہے نا. میں کیا نور محمد کو دکھاؤں, میں کیا عبدالحسیب کو دکھاؤں, میں کیا نورانی شاہ کو دکھاؤں, میں کیا رزاقی شاہ کو دکھاؤں, میں کیا, میں بس تو دیکھ رہا ہے نا مولا. تیرے سے اچھا کوئی دیکھنے والا ہے؟ تیرے سے اچھی کسی کی نظر ہے؟ تیرے سے اچھی کسی کی بصارت ہے؟ تیرے سے اچھی کسی کی ذات ہے؟ افضل کوئی ہے تو دیکھ رہا ہے. میں تہجد میں اٹھاؤں تیرے لیے, تجھ سے باتیں کرنے کے لیے, اپنا دکھڑا تجھے سنانے کے لیے. تو بندگان خدا نماز میں کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرتے ہیں, سناتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. اس کی تعریف اس کے سامنے کھڑے ہو کے سناؤ, اور سنا رہا ہوں اسے, یہ سمجھو تو مزہ ہی مزہ ہے. مزہ عبادت میں, عبادت تک عذاب نہیں, مصیبت نہیں, ارے ثواب ہی ثواب ہے, مزہ ہی مزہ ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات؟ اللہ فرماتا ہے تم, اچھا تم پیدا ہوئے, اس میں تمہارا عمل ہے, تمہاری کوشش ہے نہیں. اسی طرح تمہاری نماز میں بھی تمہاری کوشش نہیں, تمہاری کوشش بھی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے. تمہاری نماز, تمہارے روزے, تمہارے زکات, جس طرح تم بنے, میں کتنا اچھا بنا ہوں دیکھو, بولتے ہیں اللہ بنا دیا بھائی, اچھا ہوں کیا, اللہ بنا دیا بھائی, اس کی تعریف. ایسا ہی نماز پڑھتا ہوں میں, اللہ پڑھاتا ہے بھائی, میں کیا پڑھتا ہوں بھائی, اس کا شکر کرو بھائی. میں تو کیا, کتنے بے نمازی لوگ ہیں, ان سے بھی بدتر ہوں میں. مجھ سے بہت اچھی نیکیاں کرنے والے نماز نہیں پڑھتے, میں نماز پڑھتا ہوں, گناہ گار. اللہ پڑھاتا ہے بھائی, میں کیا, اس کی تعریف ہے بھائی, اس کا شکر ہے, اس کے حبیب کا کرم ہے, نظر کرم ہے. اس کا حبیب مجھے نماز میں دیکھنا چاہتا ہے بھائی, 5 وقتہ نماز میں مسجد میں آ کر. خیر کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والوں کو بھی پیدا کرتا ہے, اور ان کی عبادتوں کو بھی پیدا کرتا ہے. تو سب وہ کرتا ہے, ہم کیا کرنا عبادتوں پر؟ میں سید ہوں, میں سید ہوں. بولے کیا بولیں گے؟ ارے کیا آپ نے محنت سے سیادت حاصل کی ہے؟ اسی طرح میں نمازی ہوں, کیوں کرتا ہے بھائی؟ جس طرح تجھے سید بنایا, نمازی بنایا, اللہ نے بنایا. اس کے دیوانے عاشقان رسول تو ایسے ہوتے ہیں, نماز پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں, شکر ہے مولا فجر کی نماز پڑھوا لی, مجھ سے پڑھا لی. ظہر کی نماز پڑھ کے بولتے ہیں مولا خواجہ غریب نواز کا صدقہ دیا نماز کی شکل میں, غوث اعظم کا صدقہ دیا نماز کی شکل میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود پیدا کر لیتا ہے نا. تو اس کے بندے ہی اس کے عبادت گزار, اس کی مخلوق اس کی عبادت گزار. اب حضور نبی بن کے جس امت میں آئے وہ امت ہی حضور ہی کے نور سے بنے ہوئے. بنایا خدا نے کس کے نور سے بنے؟ تو حضور جس کے نبی بن کر آئے وہ امت حضور کے نور سے بنی. حضرت آدم جس کے نبی بن کے آئے, بہت غور سے سنیں, حضرت آدم جس قوم کے نبی بن کے آئے وہ قوم سب ان کی اولاد, ان کی سنتان, ان کی نسل, ان کا پریوار ہے. نہیں سمجھے؟ اور حضور حضرت آدم کی اولاد کے نبی بن کر کون آئے؟ حضرت آدم. اور حضور کے نور سے جتنی کائنات بنی, جتنی مخلوقات بنی, سب کے نبی حضور بن کر آئے. جس چیز کو خدا نے نبی کے نور سے بنایا, میرے نبی کے نور سے بنایا, وہ چیز میرے نبی کی امتی ہے. بس سمجھ میں آ گئی. تو حضور جس کے نبی بن کے آئے وہ امت بھی حضور کے نور سے بنی. یا ایھا النبی انا ارسلناک, رسول بن کے جس قوم میں آئے وہ قوم بھی آپ کے نور سے بنی. حضرت آدم کی امت, قوم حضرت آدم کی قوم نور نبی سے بنی. امت آدم کی میرے نبی کے نور سے بنی. امت حضرت شیس کی میرے نبی کے نور سے بنی. امت حضرت نوح کی میرے نبی کے نور سے بنی. ایسا میرا نبی نہیں, نہ میرے نبی کی امت میرے نبی کے نور سے بنی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے والا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے والا. شاہد کے معنی خالی دیکھنا ہی نہیں. تقریر ختم کر رہا ہوں, بہت وقت ہو گیا. حسیب, عبد الحسیب, تقریر ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے میری طرف سے کیمرہ ہٹا لیا. تو مطلب یہ کہ تقریر تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا حضرات جی؟ شاہد کے معنی تقریر ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد جو باتیں ہیں کسی اور جگہ سن لینا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 3-4 دن سے مسلسل اسی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. 3-4 دن نہیں, تقریباً 16-17-20 سال, نہ جانے کتنے سالوں سے. یہ رنگ عامری ہے, یہ میرا کمال نہیں, کمال نہیں. میں تو جاہل ہوں, جہالت کی انتہا پر پہنچتا ہوں تو ان کا علم آ جاتا ہے. میں ہوا خالی تو خود سے بھر گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات جی؟ جب موج پہ آئیں وہ لہریں, خطرے کو سمندر کر ڈالا. یہ ان کی ریت پرانی ہے, جسے خالی دیکھا بھر ڈالا. بھرنا چاہتے ہو خالی ہو جاؤ. عبد الحسیب گلاس لے کے آئے, کیا ہے؟ زمزم ڈالو. زمزم, اس میں گلاب بھرا ہوا ہے, گلاس میں پورا گلاب بھرا ہوا ہے. بولتے ہیں زمزم, میں زمزم بانٹ رہا ہوں. وہ بولتے ہیں کہ کس گلاس میں زمزم ڈالو. تو میں کیا بولوں گا؟ پہلے اس میں جو گلاب ہے اسے نکالو یہاں سے, اور وہ گلاب ہے قیمتی ہے, وہ کچھ بھی رہے. زمزم چاہیے تو گلاس خالی کرو, کسی اور گلاس میں ڈال لو جس میں زمزم نہیں بھرنا ہے. اس میں زمزم بھرنا ہے تو گلاس خالی کرو, اس میں اندر میں جو ہے نکالو. تو اپنے تعین کے اندر ہے جسے نکالو تو ہستی حقیقی کا جلوہ اسی وقت دکھائی دے گا. میں ہوا خالی. یہ ان کی ریت پرانی ہے, جسے خالی دیکھا بھر ڈالا. جب موج پہ آئی وہ لہریں, خطرے کو سمندر کر ڈالا. یہ ان کی ریت پرانی ہے, جسے خالی دیکھا بھر ڈالا. خالی ہونا ہے, بھرنا ہے. تو میرے والد گرامی علیہ رحمہ فرماتے تھے, یہ شعر گنگناتے تھے, میرا بچپن تھا. فرماتے تھے کہ فنا بغیر بقا کا پتہ نہیں ملتا,
فنا بغیر بقا کا پتہ نہیں ملتا، خود ہی مٹاؤ نہ جب تک خدا نہیں ملتا۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، ارے کریم ہی مل جاتا ہے تو در کریم سے اور کیا نہیں ملتا بندے کو۔ وہ ایسا کریم ہے، مانگنے والے کو اپنا رسول دے دے، غوث دے دے، خواجہ دے دے، اپنا حبیب دے دے اور اپنا کو دے دے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جی شاہد کے معنی، شاہد کے معنی دیکھنے والا، اور شاہد تو حضور شاہد ہیں، ان کی امت انہی کے نور سے بنی، وہ رسول ہیں، ان کی امت اسی کے نور سے بنی، وہ شاہد ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ جسے دیکھ رہے ہیں وہ انہی کے نور سے بنے۔ ورنہ حضور کو زمین کو دکھاتا، آسمان کو دکھاتا نہیں، زمین میں جلوہ مصطفیٰ ہے، لہذا کہا دیکھو زمین کو دیکھو، محبوب آسمان کو دیکھو۔ اب الم تر الی ربک کیف مد الظل، الم تر الی ربک، اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ کیف مد الظل، کہ کس طرح اس نے سایوں کو دراز کر دیا۔ خیر کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ شاہد، شاہد کے معنی دیکھنے والا، شاہد کے معنی دیکھنے والا، اور شاہد کے معنی حاضر رہنے والا، موجود رہنے والا، ہر جگہ موجود رہنے والا، خالی مدینے میں موجود رہنے والا نہیں، یا مدینے، مکے، بیت المقدس، اجمیر، بغداد کی تخصیص نہیں ہے، عرش پہلا آسمان دوسرا آسمان نہیں ہے، ہر جگہ موجود رہنے والا، نور مصطفیٰ ہر جگہ موجود ہے، جس میں مصطفیٰ مدینہ منورہ میں ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ جسم بھی چاہے تو ایک لمحے کے اندر پورے عالم کی سیر کر لے، گشت کر لے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ قاضی، حاضر رہنے والا، تو زمین حاضر ہے یا نہیں؟ تقریر ختم کر رہا ہوں، کبھی نہیں کہیں یہ باتیں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، کہیں ہو تو ہوں، مجھے یاد جاتا ہے، کیوں کہ وہ کل یومن ہوا فی شان۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے؟ زمین حاضر ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہاں نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، آسمان حاضر ہے نہیں ہے، موجود ہے، حاضر کے معنی موجود، نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ چاند موجود ہے کہ نہیں موجود؟ حاضر ہے نا، نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سورج نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز بھی موجود ہے نظر آ رہی ہے، اللہ جسے موجود ہے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، شاہدن، وہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر آتا ہے لیکن اس کا عرفان نہیں ہے۔ میں بولوں نورانی شاہ، نورانی شاہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نورانی شاہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کہاں ہیں نورانی شاہ بتاؤ؟ دیکھے خربن بودن، خربن بودن، نورانی شاہ ہیں موجود، آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ بتاؤ کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ میں نورانی شاہ ہوں، یہ دیکھو آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں، آپ سے پوچھتا ہوں، نورانی شاہ آپ کو دیکھ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں یار یہ بات نظر آ رہے ہیں کیا؟ مگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن
چونکہ آپ کو ان کی پہچان نہیں، پہچان ہی کو عرفان کہتے ہیں، پہچان ہی کو معرفت کہتے ہیں، آپ کو پہچان نہیں، اس لیے دیکھ کر بھی آپ سے کہا جا رہا ہے نورانی شاہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں، اور کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کا نہ دیکھنا بھی صحیح، آپ کا دیکھنا بھی صحیح، تو عرفان جسے نہیں ہوتا دیکھ کر بھی وہ نہیں دیکھتا۔ یہ دیکھو یہ ہے نورانی شاہ، ان کو دیکھ رہے تھے آپ، دیکھ رہے تھے، عرفان نہیں تھا، تو معلوم ہوا عرفان بعد ہے، دید پہلے ہے۔ پہچان بعد ہے، یافت پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پہچان کے بعد کیا بولیں گے؟ ارے میں دیکھ ہی رہا تھا نا، یہاں بھی اس سے پہلے بھی کنٹونمنٹ پہ کتنی بار دیکھا نا، اچھا یہی نورانی شاہ ہے، یہی بھائی جو قبلہ کے داماد، اچھا یہی سرکار کے خلیف، اچھا مطلب کیا؟ دید پہلے، سمجھ بعد، حال پہلے، علم بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ملے ہی ہوئے تھے نا ہم، کیا مطلب عرفان حاصل ہونے کے بعد کیا بولتا ہے وہ؟ پائے ہوئے ہی کو پایا۔ اسی طرح عارف جب جائے گا مصطفیٰ کو دیکھے گا خبر میں، کہے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اجنبی نہیں ہے، یہ چہرہ اجنبی نہیں ہے، یہ دیکھا بھالا رسول ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ کہا گیا ہے وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا۔ مورے گاتی تھی ترانہ، مورے گاتی تھی ترانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ۔ حشر میں سبق کنارے، امتی کے دم تمہارے، حشر میں سبق کنارے، امتی کے دم تمہارے۔ آ گئے جب وہ تو سارے، آ گئے جب وہ تو سارے، دیکھ کر تم کو پکارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ واسطہ شیر خدا کا، واسطہ
غسل برا کا واسطہ شیر خدا کا واسطہ کرب و بلا کا واسطہ غسل برا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ نوری پیا کا واسطہ نوری پیا کا واسطہ نوری پیا کا واسطہ عامر پیا کا واسطہ عامر پیا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. پڑھو الفاتحہ. وہ دے وہ مائک دے صلی اللہ علیہ وسلم. جو مائک استعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا ارزق ثوابنا وقرأنا من كلامك العظيم وصلينا على نبيك الكريم وما تكلم باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفيعنا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. ثم إلى روح خادم معين بن الجميل رضي الله تعالى عنه. ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله عليهم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء. ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة. ثم إلى حضرة النور. لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحرمة سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.